الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد تمام تر کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اور حضور پر نور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا اخراج کر لینے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم سر محمد یوسف پٹیل صاحب اور ان کے ہی قرب میں جلوہ گر سر محمد یوسف حمدانی صاحب اور میڈم امینہ صاحبہ اور دیگر معزز و محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات اور دور و نزدیک سے آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضرت ذی وقار، آج مجھ ناچیز کو جس عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ عنوان ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ آج کی نشست میں ہم سب نے توجہ کے ساتھ چند باتیں سماع کرنی ہیں جو ہماری اس محفل کا نچوڑ ہے۔ محفل میلاد النبی جو ہم مناتے ہیں یہ محض ایک رسم نہیں ہے، یہ محض ایک طور طریقہ نہیں ہے کہ بس منایا اور اس کو یوں گزار دیا۔ اس کا ایک میسج ہوتا ہے، تو وہ میسج میں کوشش کروں گا آپ کی بارگاہ میں رکھوں۔ تمام احباب نے توجہ سے میری بات کو سننا ہے۔ رب کریم ہم سب کو سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ذی وقار ہمارے آقا و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ ایسی شخصیت جو ہر اعتبار سے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام بحیثیت باپ ہونے کے بھی نمونہ ہیں، بحیثیت خاوند کے بھی نمونہ ہیں، بحیثیت دوست کے بھی نمونہ ہیں، اور امیر قوم ہونے کی حیثیت سے بھی آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ الغرض جس زاویے سے دیکھا جائے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ایک کامل نمونہ نظر آتی ہے۔ حضرت ذی وقار، اب کچھ لوگ لیڈر تو بہت اچھے ہوتے ہیں مگر اپنی بیویوں کے لیے نمونہ نہیں بن پاتے۔ لیڈر تو بہت اچھے ہوتے ہیں مگر گھر میں اپنی ازواج کے لیے نمونہ نہیں بن پاتے۔ ان کی نہیں بنتی، طلاقیں ہو جاتی ہیں، نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے، تو وہ بیوی کے لیے نمونہ نہیں بن پاتے۔ مگر نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو جس انداز سے دیکھا جائے، جس زاویے سے دیکھا جائے، جس اعتبار سے دیکھا جائے، تو آپ علیہ السلام ہر زاویے سے نمونہ نظر آتے ہیں۔ یہ ہے کامل نمونہ جو اللہ نے بھیجا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تحقیق ہم نے تمہارے لیے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی مبارک زندگی کو نمونہ پیش کیا ہے۔ بطور نمونہ آپ کے سامنے نبی علیہ السلام جلوہ گر ہوئے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔
من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے بے شک مومنین پر احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہی میں سے ایک عظمت والا، شان والا، رفت والا، بلندی والا ایسا رسول ہم نے بھیج دیا کہ جس کا کام کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا ایسا عظمت والا نبی ہم نے بھیجا ہے جو علم و حکمت کی باتیں ان کو سکھاتا ہے۔ گویا کہ ایسی عظمت والا نبی آیا جس کی سیرت پاک مکمل طور پر ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک ماڈل ہے، نمونہ ہے، جس کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کتنے لوگ بھیجے اور دنیا میں کتنے لوگ گزرے، سب کی زندگی ادھوری ہے، سب کی زندگی ادھوری ہے۔ بڑے بڑے شاعر گزرے، جیسے مولانا روم رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے وقت کے ولی بھی ہیں اور بہت بڑے شاعر بھی ہیں۔ ایسے ہی علامہ اقبال شاعر مشرق جن کو کہا جاتا ہے، اور ہر اسکول کی زینت بنے ہوتے ہیں، ان کے کلام پڑھے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، فارسی زبان ہو، عربی زبان ہو، اردو ہو، ہر ایک کے اندر آپ کے کلام نظر آتے ہیں۔ لیکن بڑی بڑی شاعری کی، بہت کچھ بیان کر گئے، جب ان کی وفات ہوئی تو لکھنے والوں نے لکھا کہ ابھی اگر یہ زندہ رہتے تو انہوں نے بہت بڑے کام سر انجام دینے تھے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی، وقت نے اجازت نہ دی، اور یوں یہ دنیا سے پردہ کر گئے۔ گویا کہ ان کی زندگی بھی ادھوری زندگی رہی۔ بڑے بڑے فاتح، جرنیل دنیا میں آئے، انہوں نے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا اور دنیا میں اپنی بہادری کا انہوں نے سکہ بٹھایا، اور دنیا نے تسلیم کیا کہ بہت بڑے بہادر تھے، بڑی دل لگی سے، قوت کے ساتھ یہ اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو لکھنے والوں نے یہی لکھا کہ اگر یہ بھی زندہ رہتے تو انہوں نے اور ملکوں کو بھی فتح کرنا تھا، اور بھی فتوحات کرنی تھی، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور یوں یہ دنیا سے پردہ کر گئے۔ گویا کہ ان کی زندگی بھی ادھوری زندگی ہے۔ تو ہر ایک انسان کی زندگی ادھوری زندگی نظر آتی ہے۔ حضرت ذی وقار تاریخ انسانی میں ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہے جو کامل اور پوری زندگی نظر آتی ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے
عظیم مجمع سے مخاطب ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو بتاؤ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا کیا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا ہے؟ تمام صحابہ نے یک زباں ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ کی شان پر ہمارے والدین قربان ہو جائیں۔ پیارے آقا، آپ نے امت کو پیغام پہنچا دیا ہے، آپ نے امت کو نصیحت کر دی ہے۔ سونے آقا، آپ جو مقصد لے کر آئے تھے آپ نے اس مقصد کو بیان کر دیا ہے۔ وَأَزَّيْتَ الْأَمَانَةَ، آپ نے امانت کو پہنچا دیا ہے۔ جب صحابہ نے یہ جواب دیا، حضور علیہ السلام نے جواب سنا، انہوں نے تصدیق کر دی، تو کریم آقا علیہ السلام نے آسمان کی جانب اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ رہنا، میں جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا میں وہ مقصد پورا کر کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ کہہ دینا زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہیں گے نا، مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ کو میری اسپیچ سمجھ آ رہی ہے۔ اگر بالکل آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہیں گے، خاموش رہیں گے، تو یقیناً شیطان کی طرف سے جو ہے تھوڑی سی اس میں سستی کاہلی بھی پھر وہ شمار ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے سبحان اللہ کی صدا یہ بلند کیا کریں، اس کا اجر و ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ حضرات ذی وقار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد پورا کر کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ حضرت ذی وقار ایسی کامل زندگی کوئی اور نظر نہیں آتی۔ ہم اگر کسی کو اپنا رہبر بنانا چاہتے ہیں تو اس ہستی کو بنائیں جو ہستی کامل زندگی والی ہو، پوری زندگی رکھنے والی ہو، ایسی ہستی کو ہمیں اپنا رہبر بنانا چاہیے۔ میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا۔ وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، گلی آغاز تھی جس کا، گلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا۔ میرا قائد ہے وہ، میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہمارے لیے مکمل زندگی بیان فرمایا اور نمونہ بنا کر بھیجا۔ ایک ہی زندگی ہے جو ہر اعتبار سے کامل زندگی ہے۔ گویا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آبجیکٹیو لے کر آئے تھے ان کو پورا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو اخلاق عظیمہ اور اخلاق حسینہ سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والے سے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بہترین اخلاق
بہترین اخلاق پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین اخلاق حسن آپ کو عطا کیے۔ اے میرے محبوب، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات ذی وقار، ایسے اخلاق دنیا میں کسی اور کے اندر نظر نہیں آتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عفو و درگزر کرنا، رحمت و شفقت کا معاملہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت کرنے کا معاملہ، اتنی بردباری، تحمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں موجود تھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دیہاتی مسلمان نہیں تھا، وہ مسجد نبوی میں آیا۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے، صحابہ کرام کا مجمع لگا تھا۔ وہ دیہاتی آیا اور اس نے آ کر حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں وہ داخل ہوا۔ اب وہ دیہاتی تھا، اس کو اسلام سے متعلق کوئی نالج نہیں تھی، کوئی اتنی زیادہ معلومات تو تھی نہیں۔ کلمہ پڑھا اور وہ مسجد نبوی کے جو وہ روم تھا اس وقت، اس سے باہر نکلا۔ مسجد نبوی بڑی وسیع تھی، لیکن وہاں جو ہے ابھی یہ تعمیر نہیں ہوئی تھی، اس کی زمین خالی پڑی تھی، صحن تھا، اور اسے جو ہے اس دیہاتی کو تقاضا ہوا حاجت کا، تو وہ صحن کے اندر جا کر اس نے جو ہے وہ پیشاب کر دیا۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، صحابہ ان کو ٹوکنا چاہتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو منع کر دیا، فرمایا اس کو اس حال میں ڈسٹرب نہ کرو۔ وہ اپنے تقاضے سے فارغ ہوا، حضور کی بارگاہ میں آیا۔ حضور نے اسے ڈانٹا نہیں، تانا نہیں دیا، رسوا نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیا کر دیا، بلکہ اپنے پاس بٹھایا۔ شفقت سے آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ رب العالمین، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میاں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر صاف ستھرا ہو، میرا گھر صاف ستھرا ہو، تو اللہ رب العزت بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کو پاک رکھا جائے۔ آپ نے بڑی محبت بھرے انداز سے اس کو سمجھایا۔ بڑا تعجب کرنے لگا، حیران ہوا کہ اتنی بڑی میں نے غلطی کر دی، اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ بھی نہیں فرمایا، ڈانٹا بھی نہیں، مجھے تانا بھی نہیں دیا، لوگوں کے سامنے مجھے رسوا بھی نہیں کیا، بلکہ بڑی شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے مجھے یوں سمجھا دیا۔ بڑا نادم ہوا، شرمندہ ہوا۔ اور پھر جب وہ جانے لگا تو حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس کے پاس جانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے سواری نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور بطور تحفہ آپ نے اس کو سواری بھی دے دی۔ بولا یہ لے جاؤ، اس پر سوار ہو کے اپنی بستی، اپنے گاؤں، اپنے علاقے چلے جاؤ۔ حضرات ذی وقار، اب وہ بندہ حضور کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر، آپ کے عفو و درگزر کو دیکھ کر، شفقت محبت کے معاملے کو دیکھ کر، جب اپنے گاؤں، اپنے محلے، اپنی بستی میں گیا تو اس نے جا کر پکارنا شروع کر دیا، او میرا چاچا، او میرا ماما، او میرے ماموں، او میرے خالو، او میرے فلاں، او میرے فلاں، او میرے فلاں، او بستی والوں، سب کو پکارنا شروع کیا۔ لوگ دوڑے آئے، کیا ہو گیا اس کو؟ کبھی اس طریقے سے ہم نے پکارتے ہوئے نہیں دیکھا، معاملہ کیا ہے؟ جب وہ قریب آئے، آ کر کہنے لگے، میاں بات کیا ہے، کیوں پکار رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ آج میں نے روئے زمین پر ایک ایسی عظیم شخصیت کو دیکھا ہے،
واللہ خدا کی قسم آج سے پہلے میں نے ایسی شخصیت کو نہیں دیکھا، ایسی شخصیت کو میں نے دیکھا، اس جیسی شخصیت نہ روئے زمین پر کوئی ہو سکتی ہے اور نہ کبھی کوئی ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا، اس نے وہ واقعہ سنایا، واقعہ سنانے کے بعد وہ سارے بستی والے تقریباً علماء نے لکھا 300 یا 300 سے اوپر لوگ تھے، سب کے سب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو سن کر اس بندے سے وہ فوراً نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سب کے سب کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب لم یزل ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس عظیم و شان محفل کو میرے لیے، میرے والدین کے لیے، ہم سب کے لیے، ہماری اسکول مینجمنٹ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔